نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ گلشن مدینہ بمبوسر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذویل احترام، حفاظ کرام، حاضرین و حاضرات مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ بمبوسر کی سرزمین پر مدرسہ گلشن مدینہ کے طلباء کے جلسے میں شریک ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے، ہمارے جملہ اہل ایمان مرحومین کے لیے بالخصوص جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کے لیے، ان کے تمام اہل ایمان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو اس طریقے سے اتنی ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے کہ الحمدللہ مرد و خواتین یہاں کثیر تعداد میں حاضر ہیں، شریک ہیں، اور حاضر ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہی بچوں کا جلسہ ہے۔ اگر ہم ٹھنڈ برداشت نہ کریں تو کون کرے گا؟ اگر ہم ہی ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو کون کرے گا؟ یہ جلسہ جلوس کیا ہے؟ یہ جلسہ ہے ہی ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ جلسہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہمارے بچے جو حصہ لیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور یہ صرف اس ایک سال تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ جو بھی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اسکول میں بھی پڑھتا ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، ہماری زبان سے ان کے لیے حوصلے بھرے الفاظ ضرور نکلنے چاہیے۔ شاید کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ الفاظ مقبول بارگاہ ہو جائیں اور جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی بچہ نعت اچھی پڑھتے ہوئے ہم سے گزرا تو ہم صرف ان کو کہیں کہ بھائی تمہاری آواز بہت زوردار ہے، بہت بہترین نعت سنائی آپ نے، تو ہو سکتا ہے یہ بات اس کے دل میں اثر کر جائے اور پھر وہ مصطفیٰ کریم کا گیت گانے والا ہی بن جائے۔ کوئی اگر تقریر، دیکھو نا ابھی ایک بچے نے خواتین کے حوالے سے بہت بہترین تقریر کی تھی، کتنی زوردار تقریر تھی۔ اگر ہم نہیں، بچے ہیں ان کو بات کرنے دیں، وہ اپنے ہی کام میں رہیں گے، آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، بلکہ کبھی کبھی ان کو بند کرانے میں ہماری آواز زیادہ ہو جائے۔ یہ بچے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی آپ کہہ لیں وہ کریں گے، اور ویسے ہم نے انعام بھی دے دیا ہے۔ تو چونکہ تقریر بہت زوردار تقریر کی تھی، اب اگر ہماری زبان سے اس کے لیے حوصلے بھرے الفاظ نہ نکلیں اور ہم اگر ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ تو نے بہت اچھا بیان کیا، تو پھر یہ ہماری بہت بڑی کم نصیبی ہے۔ لیکن اگر وہ گزرتے گزرتے ہمارے یہ الفاظ سن لے، کیا تقریر کی تھی یار آپ نے، میرے خیال سے عالم بنو گے۔ بس یہ لفظ اگر اس کے دل میں اثر کر جائیں تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں ہمارے گاؤں کا مفتی ہو،
اگر ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل میں اثر کر جائیں، جلسے جلوس میں شرکت کیجئے، جو بچہ اچھا پڑھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اور اگر کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، یار ہمیں تو صرف سننا ہے، ہمیں تو صرف بیٹھے رہنا ہے۔ یہ بچوں اوپر آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، ان سے پوچھئے کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے سخت قدم لے کر اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں۔ تو سننا آسان ہے، سنانا بڑا مشکل ہے، اور غلطی اسی کی جاتی ہے جو سناتا ہے، جو خاموش بیٹھتا ہے اس کی غلطی کون نکالتا ہے؟ تو جن بچوں کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو کوئی انہیں کچھ کہے گا نہیں، انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی اچھا سناؤ گی، اس سے بھی اچھا پڑھیں گی۔ تو ہماری طرف سے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ کچھ ضروری باتیں بتانی تھی، وقت کافی ہو چکا ہے، ٹھنڈک بھی بہت ہے، کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا جلسہ ہے، والدین بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں یہ بات ضرور عرض کروں کہ یہ مدرسہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے ہماری مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو آج ہمارے یہ بچے جو کچھ تربیت پاتے ہیں، اتنی بھی تربیت ہماری طرف سے ان کو نہ ملتی۔ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم تو رات کو 12 بجے 2:30 بجے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس وقت ہم بچوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور جس وقت وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ہم تو کھرراتے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں، وہ اسکول ہوتے ہیں اور ہم ابھی بید پڑھ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ مدرسہ ہی ہے جو ہمارے بچوں کے عقائد کو سنوارتا ہے۔ آج اذان میں اگر لفظ محمد آ جائے اور اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا چومنے کے لیے، تو یہ مدرسہ ہی ہے کہ یہ مدرسے نے اس کو یہ ذہن دیا ہے کہ بیٹا جب بھی محمد کا نام لیا جائے تو تمہیں دونوں انگوٹھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ معمولات اہل سنت میں سے یہ مدرسہ ہے کہ جہاں سے ہمارے بچوں کا ایمان سنورتا ہے، ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ بیٹا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ یہ مدرسے ہیں کہ جو انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے جہاں سے ہمیں یہ سکھلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو سکھلایا جاتا ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، بیٹا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مدرسہ ہی ہے جو ان کے اس عقیدے کو سنوارتا ہے۔ یہ مدرسہ ہی ہے جہاں سے رسالت کے حوالے سے جو عقائد ہیں وہ وہاں درست کیے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہی ہے، بلکہ مدرسہ ہمارے لیے آج کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ صرف اس سے لگائیں آپ کہ آج دشمنوں کی نظریں ہی ہمارے مدرسوں پر ہیں۔ آن لائن ہے، زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ ذی شعور ہے، والدین الحمدللہ عقل مند ہے، ذی شعور ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مان بھی لیں گے۔ مجھے امید ہے مدرسہ کتنا اہم ہے۔ اگر یہ اہم نہ ہوتا تو ہماری جائیدادوں پر نظر ہوتی، مدرسوں پر نہ ہوتی، لیکن ہماری جائیدادوں کو چھوڑ کر مدرسوں پر نظر ڈالنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمنوں کو اگر کچھ چبھتا ہے تو ہمارے مدرسے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہاں عشق کی کرنیں ان کے سینوں میں ڈالی جاتی ہیں، جہاں سے ان کا ایمان جو ان کے دلوں میں پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور یہ بچہ ابھی بچہ ہوتا ہے، مدرسے سے تربیت حاصل کر کے وہ عاشق رسول بن کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں معلوم ہے یہاں علم دیا جاتا ہے، یہاں تربیت کی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو چونکہ مسلمانوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، مدرسے بند کر دو، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ جب ایمان میں کمزور ہوں گے تو پھر ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور ان کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ یہ مدرسے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ میرا تعلق بھی ایک مدرسے سے ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ والدین کی طرف سے کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کہیں پر مدرسے میں کمزوری ہوتی ہے، اکثر والدین کی طرف سے کمزوری ہوتی ہے۔
اکثر والدین کی طرف سے کمزوریاں ہوتی ہیں، بچے کو جلد مدرسے نہ بھیجنا، شادیوں کو مدرسے پر ترجیح دینا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کو ترجیح دینا، یہ ساری والدین کی طرف سے کمزوریاں ہیں۔ یارو ان کی عمر کتنی ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی سے ذہن بنا لیا ہے کہ بس یہ 8ویں تک آئے تب تک مدرسے میں آئیں گے، اب اتنے میں بھی کتنے مدرسے آئے وہ ہم جانتے ہیں، اور کب آتے ہیں مدرسے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ مدرسے ہمارے لیے اگر واقعی میں اہمیت رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے مستقبل کی فکر کریں اور مدرسے کو اہمیت دیں۔ مدرسے کو اہمیت دینا کیا ہے؟ بچوں کو ریگولرلی اور وقت پر مدرسے بھیجنا، اور صرف بھیج دینا کافی نہیں ہے، صرف بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ اگر مدرسے جاتا ہے ہمارا بچہ تو جب واپس آئے تو اس کو پوچھنا اور سبق کے بارے میں اس کی گرفت کرنا اور اس سے کوسچنز کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹا آج تو نے مدرسے میں کیا پڑھا۔ کئی ماں باپ ایسے ہوں گے انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا امّا میں پڑھتا ہے یا احسن القواعد میں پڑھتا ہے، وقت ہی نہیں ہے، اور اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بیٹا تو کیا پڑھتا ہے۔ ہم خود کوڑے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کوڑا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یار یہ وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھو۔ مدرسہ ہے، مدرسے کو سنبھالنے والے ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کم سے کم اس طرف توجہ دو۔ پھر یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں کہ بیٹا جب بڑا ہو جائے گا یا بچی بڑی ہو جائے گی پھر مدرسہ نہیں جائیں گے، تو کیا اس کے بعد کبھی جلسے میں کبھی کوئی شریک ہوتا ہے؟ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے، مجھے معلوم ہوتا ہے، میں جب بیٹھتا ہوں تو کتنے لوگ آپ کے گاؤں کے حاضر ہوتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں۔ بھئی مدرسہ چھوڑیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جلسے میں بھی رہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ مدرسہ ہی ہے، جتنا ٹائم اس مدرسے میں ملتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کو ضروریات علم دین ان کے سینوں تک پہنچ جائے، تاکہ جب وہ فارغ ہو تو ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، ان کا ایمان بھی مضبوط ہو، اور عملی میدان میں بھی وہ مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ بس ایک رسم ہے کہ بچہ 8ویں تک مدرسے میں جائے گا، روزانہ اس کو بول کر دھکیل دینا ہے، مدرسے میں آ جانا ہے، اس طرح سے سال گزارنا ہے، اور لوگوں کے سامنے کہا اس نے قرآن پورا کر لیا، اس نے قرآن پورا کر لیا۔ بھائی صرف قرآن پورا کرنا کافی نہیں ہے۔ مدرسے کا نام آتے ہی تربیت کا لفظ ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتا ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے۔ یہاں صرف قرآن نہیں، یہاں صرف امّا پارا نہیں، یہاں صرف احسن القواعد نہیں، یہاں پر ان کی اور بھی تربیت کی جاتی ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے، درود کا ترانہ ان کے سینوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی زبانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں صرف قرآن نہیں بلکہ اخلاق بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے کہ ہمارے بچے با اخلاق بنے۔ اور یہ کیسے بنے؟ ایسے ہی بن جائیں گے؟ دو چیزوں سے، سکھلانے سے اور دکھانے سے، یہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مدرسے جاتا ہے نا، بھائی مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکلی پریکٹس کرانا یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ان کو کلمہ سکھا دیا، سکھانا میرا کام تھا، مدرسین کا کام تھا، مدرسے والوں کا کام تھا، لیکن اس کو یاد رکھوانا یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کھانے سے پہلے دعا پڑھنا ہمارا کام سکھانا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ہم اپنے بچے سے کہے بیٹا چل دعا سنا دے۔ بھئی ہم نے سکھا دی ہے، آپ سنیے۔ ہو سکتا ہے آج غلطی جائے، کل دوسری غلطی جائے، تیسری غلطی اس سے نہیں ہوگی، ایک دن وہ آئے گا اس کی زبان پر وہ دعا پختہ ہو جائے گی۔ یہ تو میں نے ایک تمثیل پیش کی ہے، ایک مثال پیش کی ہے۔ ورنہ جتنی بھی دعائیں، اس کو 40 دعائیں سکھا دی جاتی ہیں۔ یہ 40 دعائیں کیا ہے؟ بھئی کپڑا پہننے تک کی دعائیں، اور یہ ساری چیزیں مستحب ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جس کو دعا اچھی یاد ہو وہ بہت بڑا عالم دین، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہتر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے حوالے سے توجہ دیں کہ میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ذہن بنا ہے،
2-3 मेहमान होंगे, वहां बच्चा आएगा और उससे पूछेंगे चल दुआ सुना, तो अगर सुना दी तो बहुत बड़ी पढ़ाई और बहुत अच्छी पढ़ाई, और अगर उसने नहीं सुनाई तो सारे मुदर्रिसीन फेल, सारे मदरसे फेल। भाई सिर्फ एक सवाल पर किसी मदरसे का इम्तिहान नहीं लिया जाता, किसी एक सवाल के जवाब न मिलने की वजह से मुदर्रिसीन को बदनाम नहीं किया जा सकता। हो सकता है बच्चा, उसका जहन अभी वहां मुंतशिर हो और वो जवाब न दे सके, तो क्या हम ये कहेंगे कि कोई पढ़ाता ही नहीं है? सब पढ़ाते हैं मेरे भाई, सब पढ़ाते हैं। अच्छा ये तो आपने पूछ लिया कि ये दुआ सुना, वो दुआ सुना, वो आपको याद है इसलिए, कभी ये भी तो सुनो कि फुला सूरत सुनाओ। कुरान याद भी होना चाहिए ना, कभी ये भी तो उससे कहो असल कुरान है। दुआ तो बाद में भी याद कर लेगा, दुआ तो जब जब मुसीबत आएगी ना तब तब याद कर लेगा, वक्त याद करा देगा, लेकिन कुरान एक मर्तबा हाथ से जाएगा फिर कभी वो उसको न उठाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे जो मदरसे में आ रहे हैं ना, तो जो जरूरी चीजें हैं उसकी तरफ हम तवज्जो दें, कुरान सिखाइए उनको। अगर जरूरत के तौर पर हम दुआएं भी सिखा दे, कलमे सिखा दे, ये नूरुन अला नूर। उसके बाद सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है अखलाक सिखाना। आज अक्सर माँ बापों की ये शिकायत रहती है, खुद हमारे मदरसे के हवाले से, यानी कि हमारे मदरसे में वालिदैन आते, जिद्दी बहुत है, सुनता नहीं है, कहना मानता नहीं है। नहीं मानेगा भाई, ऐसे थोड़ी मानेगा। बच्चे किसको कहते हैं? कभी कभी तो हम उनके सामने ज्यादा जिद करते हैं माँ बाप। भाई वो बच्चा है, उसने एक मर्तबा ठान लिया है मैं ये करके रहूंगा, और ऐसे वक्त में आपने भी ठान लिया है मैं नहीं करने दूंगा, तो होगा वही, सिर्फ नाफरमानी नजर आएगी, और वो बच्चा हमारी नजरों में नाफरमान होगा। और हद तो ये है कि उसका ढंढेरा पूरे गांव में पीटे, सुनता ही नहीं है, बहुत नाफरमान है, ये है तो जो नाफरमानी करता था उससे भी बढ़ जाएगा नाफरमानी में। भाई कोशिश कीजिए समझने की, उनको अखलाक सिखाइए। और आज के इस दौर में तो हमें सबसे ज्यादा इस बात पर तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारे अपने बच्चों की सही सही तरबियत हो। और तरबियत किस हवाले से? आज आप देखिए हमारे बच्चों में सबसे बड़ी कमजोरी है ये कि बड़ों का अदब और एहतराम नहीं करते। भाई हमने सिखाया ही नहीं है। एक घर में दादा है, वालिद है, बेटा है, वालिद खुद दादा के सामने बोलता है, तो क्या वो बच्चा ये सीखेगा कि मैं अदब करूं, मैं अखलाकन पेश आऊं? कुछ चीजें बताकर सिखाई जाती हैं, कुछ दिखाकर सिखाई जाती हैं। अगर वाकई में हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं तो पहले हमें वैसा बनना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं। वरना याद रखे गुंबद पर कभी अखरोट नहीं रहता, वैसे तुम लाख कोशिश कर लो वो बच्चा कभी सुधरने वाला नहीं है, उसको दिखाना होगा। खुद हमारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं, हमारे बच्चों में कमजोरियां हैं, उनकी उम्र तो वही है कि आज अगर उनको कमजोरियां बताई जाएं तो वो आगे चलकर अपनी कमजोरियां दूर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि हम अपने बच्चों को नमाजी बना दें। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में इतनी बरकत रखी है कि रब्बे कदीर नमाज की बरकत से उन्हें बाअखलाक बना देगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा कमजोरी उसी में है। मां को देखो तो वो भी मोबाइल में है, बाप को देखो तो वो भी ओटियां तोड़ रहा है। वो बेटा खुद देख रहा है ना कि मेरा बाप खुद मस्जिद नहीं जाता। मैंने अभी बताया कुछ बातें सिखाने की होती है और कुछ बातें दिखाने की होती हैं, और बच्चे वो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं जो वो देखते हैं। अब वो खुद अपने घर में देखता है ना मां नमाज पढ़ती है ना बाप नमाज पढ़ता है, तो फिर मुझे बताओ क्या बेटा नमाजी होगा? हरगिज नहीं होगा। तो फिर हम ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तरबियत ऐसी होनी चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने वक्त के, यानी अब्दुल अजीज ने अपने बेटे उमर, बहुत बड़े बुजुर्ग, बल्कि खिलाफत राशिदा में उनकी खिलाफत को शुमार किया गया है, जिनको दफनाया गया तो कब्र पर पुर्जा गिरा था, उमर बख्शा गया है। वो उमर जब बचपने का आलम था, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग की बारगाह में उनके वालिद ने तरबियत की खातिर भेजा था।
کہ اس کو تربیت دیجیے. انہوں نے کوشش کی, تربیت دیتے رہے. سب سے زیادہ توجہ انہوں نے نماز پر دی. ایک مرتبہ عصر کی جماعت ترک ہو گئی. کیا ترک ہو گئی؟ ہماری سالوں سے نماز غائب ہوتی ہے, جماعت نہیں. وہاں صرف عصر کی جماعت غائب ہو گئی, ترک ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہاں تھے بیٹے کہ تم سے جماعت ترک ہو گئی؟ نماز غائب نہیں ہوئی, نماز تو پڑھیں گے, وقت ہی پر پڑھیں گے, لیکن کیا چھوٹا ہے؟ جماعت چھوٹی ہے. کہا کیسے جماعت چھوٹ گئی؟ کہا چونکہ میں کنگھی کر رہا تھا, بال سنوار رہا تھا, اس لیے لیٹ ہو گیا, دیر ہو گئی اور میں جماعت میں شریک نہ ہو سکا. اسی وقت قلم دوات لے کر ایک کاغذ لکھتے ہیں ان کے والد صاحب کو کہ آپ کے بیٹے نے آج عصر کی جماعت صرف کنگھی کرنے کے لیے چھوڑ دی, ترک کر دی. تو وہ آج کے دور کے ماں باپ تھوڑی تھے کہ اگر آپ شاباشی بھی دو تو کہیں میرے بیٹے کو مارا تھا آپ نے. ہمارے یہاں بھروچ میں ایک مدرس صاحب نے بیٹے اچھا سنایا تو اس کو یہاں پر تھپ تھپی دے کے بعد, واہ ماشاءاللہ بہت اچھا سنا. گھر سے فون آیا کہ دیکھو یہاں پر ایک رگ ہوتی ہے, وہاں نہیں مارنا چاہیے, کبھی بچہ کمزور ہوتا ہے. یہ ہو اتنا بڑا لیکچر دیا. تو پھر حضرت نے کہا کہ چونکہ اس نے مجھے سبق اچھا سنایا تھا تو میں نے تو اس کو صرف شاباشی کہا. اچھا ایسی بات ہے. یہ ہمارے یہاں کی حالت ہے یار. سب سے پہلی کمزوری تو یہ کہ بچہ گھر پر آئے جو کچھ بھی کہے اسے سن کر فوراً مدرسے میں چلے جاتے ہیں. کوئی تحقیق نہیں کیا ہوا تھا, جو کچھ بولنا ہے بول دیتے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. صرف مدرسین کی غلطیاں ہوتی ہیں, کبھی کبھی بچوں کی بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. فوراً کاغذ لے کر لکھا اور ان کے والد صاحب کو بھیجا, آج آپ کے بیٹے نے عصر کی جماعت ترک کر دی صرف کنگھی کرنے کی وجہ سے. انہوں نے قاصد بھیجا اور ساتھ میں استورا بھیجا. کہا عمر سے بات بعد میں کرنا, پہلے ان کا سر مند دینا. جو کنگھی اور جو بال میرے بیٹے اور نماز کے بیچ میں آڑے آئے وہ میں پسند ہی نہیں کرتا. پہلے اس کے سر مند دینا, بعد میں اس سے کلام کرنا. تب جا کر بیٹے نمازی ہوتے ہیں. بھائی صوفے پر بیٹھ کر اس سے کہنا جاؤ نماز کے لیے, تو کیا وہ نماز کے لیے جائے گا؟ یہ گویا گنبد پر اخروت رکھنا ہے. جیسے وہ گنبد پر اخروت نہیں رہے گا نا, ویسے ہی بس ہمارا بار بار کہنا, بہت کہتا ہوں بہت کہتا ہوں بہت کہتا ہوں, مانتا نہیں. کہاں سے مانے گا؟ پہلے تو اس کو صف اول میں نظر آ, تو پہلے مسجد پہنچ, تب جا کر تیرا بیٹا تجھ سے پہلے مسجد پہنچنے کی کوشش کرے گا. اور یہ تجربات میں سے ہے. جس گھر میں نماز کا ماحول پہلے, میں تو ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں, ابھی آپ نے اس بچے کی تقریر کو سنا, تمہاری گود بڑی بابرکت گود ہوا کرتی ہے. تمہاری تربیت یہ پہلا مدرسہ ہے. تم چاہو تو اپنے بچے کو ولی بنا سکتی ہو, تم چاہو تو اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکتی ہو. باپ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن باپ چونکہ کمانے کے لیے ہے, لیکن تم پورے دن گھر میں رہتی ہو. تم اپنے بچوں کو چاہو تو وقت کا ولی بھی بنا سکتی ہو. اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو وقت کا ولی بنا سکتی ہو. اس لیے جو ضروری باتیں ہیں اس کی طرف توجہ دیجیے. یہ عمر, یہ وقت بار بار ملنے والا نہیں, اور چونکہ نصیحتیں تو بہت زیادہ ہے, کبھی وقت ملا تو کروں گا. اور آج کے دور کی سب سے اہم نصیحت میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں. وقت چونکہ ہوا چاہتا ہے, 20 منٹ کا وقت تھا, 20 منٹ ہو چکا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات بتا کر چاہوں. آج بچوں کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے. نماز کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے بچے بااخلاق ہوں گے, اور ہمارے بچوں کو آج رشتہ داری, صلہ رحمی کا درس دینے کی بھی ضرورت ہے. اتنے منفٹ ہو چکے ہیں ہمارے بچے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ میرے دادا ہے تو میں ان کے ساتھ کیسے بات کروں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں, میں انہیں نہیں جانتا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے نسب کے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ ان سے رشتہ داری نبھاؤ تو اللہ رب العزت تم سے راضی ہو جائے. بھئی خالہ کون ہے بتاؤ انہیں, بڑے ابا کون ہے وہ انہیں بتاؤ, پھوپھی کون ہوتی ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا.
ورنہ آج کا دور تو میں آپ کو بتاؤں یہ کمزوری آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے. باپ اپنی بہنوں کو دیکھیں, ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں. کیوں وہ تمہاری پھوپھی نہیں ہے؟ ماں کی بہن تمہاری خالہ نہیں ہے؟ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کا حق ادا کرنا ہم پر ضروری ہے. آج یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, ورنہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ وہ اپنی ماسی کو بھی نہیں پہچانے گا اور اپنے بڑے ابا کو بھی نہیں پہچانے گا. اتنی بڑی کمزوری آج ہمارے معاشرے میں اب آ رہی ہے. میں نہیں جانتا آپ کون ہیں, کیوں نہیں جانتے بھائی؟ اور یہ کمزوری ہماری طرف سے. ہم نے اپنے بچوں کو اس سے روشناس نہ کرایا. ہم نے نہ بتایا کہ بیٹا یہ بڑے ابا ہے, یہ باپ کے بھائی لگتے ہیں, ان کی اتنی تعظیم کرنی ہے. تو آج اس طرف بھی توجہ دینے کی بھرپور کوشش کریں. رشتہ داروں میں رشتہ داری نبھائیے. فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ من احب ان یبسط له فی رزقی فلیصل رحمہ. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریں, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھائیں. برکتیں ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم, جس گھر میں رشتہ داری نبھائی جاتی ہے رب تبارک و تعالی اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. سکون اور اطمینان. اپنے بچوں کو بتائیں یہ تمہارا کیا لگتا ہے. اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تمہیں کیسے ان سے بات کرنی ہے, ان کا ادب کیسے بجا لانا ہے, ان کا ادب اور احترام کیسے کرنا ہے. یہ ساری باتیں آج ہمیں انہیں بتانی پڑے گی, ورنہ ہمارے یہ بچے ہمارے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے. اور یاد رکھنا, جہاں رشتہ داریاں نہیں نبھائی جاتی تو جیسے رشتہ داری نبھانے پر برکت ہوتی ہے ویسے نہ نبھانے پر وہاں پر بے برکتی ہوتی ہے. اور آج جو بے برکتی نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آج ہمارے گھر میں آتا ہوا مہمان بھی ہم کو پسند نہیں, بلکہ وقت تو وہ آ گیا ہے سگی بہن بھی اگر ہمارے گھر میں آ جائے تو آج ہم کو وہ پسند نہیں ہے. یہ اس وقت ہمارے گھر کا. رسول اللہ نے تو رضائی بہنوں اور چچا زاد بہنوں کا ادب اور احترام کیا تھا. ہم سگی بہنوں کا ادب و احترام کرنے کی آج ضرورت نہیں سمجھتے. تو پھر ہمارے گھروں سے آج بے برکتی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اس لیے کوشش کیجئے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے. مدرسہ بھیجنا ہی صرف کام نہیں ہے, بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, ان کے اندر دن بدن کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں, یہ ساری توجہ دینے کی کوشش کیجئے. اور اگر آپ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے پیچھے ایسے مربیوں کا ہاتھ ہے, تو پھر خوش ہو کر ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجئے. مدرسوں کو اہمیت دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہاں مدرسے میں پڑھائی بہت اچھی ہو, ٹھیک ہے الحمدللہ, تو یہ ہوگا کب؟ یہ اسی وقت ہوگا نا جب یہ خوشحال ہوں گے. اور میں تو کہتا ہوں خوشحال ہو یا نہ ہو, بس ہم کو تو یہ دیکھنا ہے یہ ہے کون اور کیا سکھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, بس وہی دیکھیں. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں, بس یہی وہ ٹائم رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو کلمہ بھی سکھاتے ہیں اور سچے پکے مسلمان بناتے ہیں. تو کوشش کیجئے مدرسے میں ریگولر اپنے بچوں کو بھیجنے کی. انشاءاللہ میں نے ابھی حافظ صاحب سے پوچھا کیا امتحان کب ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہر سال امتحان ہوتا رہے گا, آپ کے بچوں کو ترقی ملتی رہے گی. اور ہم نے یہ بھی پوچھا حافظ صاحب سے کہ انعام کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے. کہا کامن انعام دیا جاتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے کامن انعام دی, لیکن وہ بچے جو الحمدللہ ریگولر آتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں, محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی الگ انعام سے بھی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ سال سے 1 2 3 نمبر لانے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ انعام الگ سے. کامن تو ملے گا بچوں آپ کو, لیکن آپ کو الگ سے 1 2 3 نمبر جو حاصل کرے گا اس کو بھی انعام دیا جائے گا. اور صرف یہی نہیں, بلکہ اگر آپ روزانہ آتے ہیں, ریگولر آتے ہیں, اور پھر فل حاضری ہوتی ہے اگر آپ کی اس مدرسے میں, تو انشاءاللہ جہاں کامن ملتا ہے, جہاں نمبر لانے کا انعام دیا جاتا ہے, وہاں پر فل حاضری کا بھی آپ کو انعام دیا جائے گا. یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں انشاءاللہ, یہ سب وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے. بھائی میں بھی یا یہ بھی یہ ایسے ہی یہاں نہیں بیٹھے ہیں, ہماری قوم نے حوصلہ افزائی کی ہے تب جا کر یہاں پر پہنچے. ہمیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہوگا, ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. تو پورے سال میں
جس بچے نے 5 غیر حاضری کی ہوگی تو پھر سمجھا جائے گا کہ اس کی فل حاضری ہے، اور اگر 5 سے زیادہ ہے تو وہ اس کو انعام نہیں دیا جائے گا۔ تو پورے سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں کرنی ہے۔ ماں باپ کہے کہ نہیں آج ماسی کو ملنے جانا ہے، تب بھی منع کر دینا، پہلے مدرسہ بعد میں ملاقات۔ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ میں فون کر کے پوچھوں آپ کا بچہ مدرسے نہیں آیا، وہ 2 دن سے شادی میں ہے، اللہ اکبر، کوئی اہمیت نہیں ہے مدرسے کی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کم سے کم جانے سے پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں منع تو نہیں کروں گا نا، یہ منع تو نہیں کریں گے نا، لیکن ان کو کتنا اچھا لگے گا جب آ کر آپ مدرسے میں کہیں گے ہم جانا چاہتے ہیں، 2 دن کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی پڑھانے میں اور محبت بڑھے گی، پڑھائیں گے الحمدللہ۔ آج بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اور بھی پڑھائیں گے۔ تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کو سنوارنے کے حوالے سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ملاحظہ فرمائیں، میں خواتین سے گزارش کروں گا برائے کرم، 1500 روپیہ اقبال بھائی خان صاحب، 10,000 روپیہ نعیم محمد طلاقی، 5,000 روپیہ مبارک عمر جی پیپیڑی والا، 5,000 روپیہ ایک مسلمان بھائی۔ میں تو نام بولوں گا، سبحان اللہ آپ کو بولنا ہے، آپ کے بچوں کے لیے محنت کی ہے نا۔ 5,000 روپیہ ایک مسلمان بھائی، 2,000 روپیہ اعجاز غلام موسیٰ، 2,500 روپیہ ذاکر عمر جی جنگاریہ، 5,000 روپیہ حاجی اسماعیل پٹھان احمد ماسٹر۔ یہ وہ لوگ یو کے سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جلسے میں حصہ لیا مدرسے میں فنڈ دے کر، تاکہ اس جلسے میں کام لگے، اور یہ صرف اور صرف بچوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر 4,000 روپیہ حاجی عبد احمد ماسٹر ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ اور نیاز کے لیے کچھ احباب نے دیا ہے، نذیر رستم باپو 2,500 روپے، اعجاز نذیر جنگاریہ 500 روپے، سلیمان ولی 600 روپے نیاز کے لیے دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نیاز لے کر اللہ رب العزت ان کا دیا قبول فرمائے، ان کے لیے اور ان کے جملہ اہل ایمان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے احباب کی طرف سے کہ آپ نیاز لے کر جائیں اور دعا بھی کیجئے، اپنے بچوں کی طرف توجہ بھی کیجئے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے نکلنا ہوگا۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن الجمیع بخصالہ، صلوا
بسے دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے دو جہاں فدا نہ بسے دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے آنکھ ڈالے الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا العالمین مالک و مولا پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے بعد نماز عشاء سے اب تک تیرے محبوب کا ذکر ہوا مالک و مولا بچوں نے نہ تو منقبت تقریر سوالات اور مالک و مولا دینی معلومات تمام چیزوں میں حصہ لیا تمام چیزوں کو پڑھا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اس تمام کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے یا العالمین مالک و مولا اور جلسے میں جن لوگوں نے بھی دام درہم سخن جس نے بھی حصہ لیا مالک و مولا ان کی روزی میں روزگار میں برکت عطا فرما یا العالمین مالک و مولا بچوں کے دلوں کو حوصلہ افزائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا العالمین ہمارے گلشن مدرسہ گلشن مدینہ کو دینی نور چگنی ترقی عطا فرما یا العالمین مالک و مولا اسی طرح سے بچوں کے اندر علم دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما والدین کو اپنے بچوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین مالک و مولا بچوں کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین مالک و مولا عشاء سے لے کر اب تک جو کچھ بھی پڑھا گیا مالک و مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے اس تمام کی برکت سے مالک و مولا تمام اہل بستی اور گاؤں والوں کی تمام جو مرحومین اس دار فانی سے رخصت ہوئے سب کی بخشش فرما دے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما یا اللہ اس تمام کے صدقہ طفیل ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما بری باتوں سے بچا اچھائیوں کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین مالک و مولا اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ طفیل ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما لے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے باقی ہے مالک و مولا تو عالم الغیب ہے دلوں کے حال جانتا ہے جو بھی اس محفل کے اندر اپنے دلوں میں نیک تمنائیں نیک ارادے نیک آرزویں لے کر کے آئے مالک و مولا سب کی نیک آرزو دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے یا العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما لے کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم